بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ واسطیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمانیات میں ایمان کے 5 ارکان کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ آج 6 رکن کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، یعنی دوزخ کے عذاب سے جس فرقے کو نجات دی جائے گی اس کے عقیدے کی سلامتی کی وجہ سے، عقیدے میں سلامتی اور منہج میں سلامتی اور صحیح عقیدہ رکھنا، یہ انسان کو دوزخ سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ عمل کا مسئلہ الگ ہے، عمل کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر فرقہ ناجیہ میں سے جس کے پاس صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، اگر وہ کوئی عمل غلط کرتا ہے، غلط عمل کرتا ہے، بدعمالیاں کرتا ہے تو اس کا حساب و کتاب الگ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے فرقوں میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ جو لوگ خوارج، مسلمانوں کے خلاف جو لڑتے ہیں اور معمولی باتوں پر مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، جیسے IS وغیرہ ہے، جو نعوذ باللہ مسلمانوں کو جو ہے، مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں نے ان کی پوری قوت، ان کی پوری طاقت کو استعمال کیا اور دشمنان اسلام کی لوگوں نے مدد کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، خوارج کے بارے میں، جو خوارج کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کلاب اہل النار، یہ لوگ دوزخ والوں کے کتے ہیں، دوزخ والوں کے کتے ہیں یہ لوگ۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں خوارج کے زمانے میں اگر میں زندہ رہوں گا تو میں ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے عاد کو قتل کیا، عاد کو جسے عذاب بھیج کر ان کو برباد کیا، ویسے میں ان کو قتل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ یعنی اتنے خطرناک کہ نعوذ باللہ ان کے نظر میں کوئی مسلمان نہیں سوائے ان کے سوا، اور جو مسلمان ہیں ان کو مارتے ہیں۔ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے خوارج تھے، علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے خوارج تھے۔ تو اس طریقے سے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں، جو صحابہ رضی اللہ اجمعین کو گالی دیتے ہیں، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو کافر سمجھتے ہیں، صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ دین کو صحیح نہیں سمجھے۔ تو یہ سب عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جب کہا جاتا ہے کہ نجات پانے والا فرقہ دوزخ سے، عقیدے کی سلامتی کی وجہ سے، ان کا عقیدہ چونکہ اچھا ہے اس وجہ سے وہ لوگ عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائیں گے، عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے فرقے عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان صحیح نہیں تھا۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو فرقہ ناجیہ جو عقیدہ ہے، فرقہ ناجیہ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت، یہ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لاتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان 2 لیول پر ہے، اور ہر لیول کی 2 قسمیں ہیں۔ اب یہاں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی، آئیے اس کے بارے میں ہم جو ہے تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تقدیر، اصل میں تقدیر پر جو ایمان ہے وہ اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ پر جو ایمان
پہلا جو ایمان کا رکن ہے اس کا ایک حصہ، اہم حصہ تقدیر پر ایمان. اس لیے اس کو الگ کیا گیا اس کی اہمیت کی وجہ سے. تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں پر. تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت. کیوں؟ ہم عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم محنت، اسباب، وسائل جتنی بھی جمع کر لیں، لیکن اس محنت کو، ان اسباب کو، ان وسائل کو مقصد تک پہنچانے والا اللہ ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ایک مومن کا جو یہ عقیدہ، اللہ پر اتنا بھروسہ، توکل اگر ہوتا ہے، جتنی بھی محنت کر لے، جتنے بھی اسباب وسائل تلاش کر لے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ اللہ کی مرضی تھی، ہوا جو بھی ہوا، الحمدللہ. جی مومن یہی بولے گا. جس کے پاس ایمان ہے کیا بولتا ہے؟ ہم لوگوں کی طرف سے کوشش ہوئی، محنت ہوئی، اللہ کی مرضی نہیں تھی. ایک اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے فرسٹ رینک میں آنے کے لیے، پوری محنت کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے سبجیکٹ میں، اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، یا فرسٹ رینک اگر نہیں ملتا ہے، آرام سے کہتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، اور اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے ہم اس سے راضی ہیں. بزنس بڑی بزنس ہوتی ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، کیا بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کی مرضی، جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کے بیٹے کا، جوان بیٹے کا انتقال ہوتا ہے. ان کے دوست اور احباب جو ہیں ان کو تعزیت دینے جاتے ہیں. یہ حضرت جو ہے بہترین ڈریس پہن کر، دلہا کے جیسا ڈریس پہن کر، اچھا ڈریس پہن کر، ان کو لوگوں کو دو تعزیت دینے کے لیے ان کے گھر آتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں. ان کے ساتھی دیکھ کر بولتے ہیں شیخ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے گھر میں میت ہوئی ہو اور ہم تعزیت دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ اس شکل میں ایسا جو ہے اتنا بہترین کپڑا، دلہا کے جیسا کپڑا پہن کر آئے ہوئے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں دیکھو مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، میری خواہش نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کی پوری دولت بھی مل جائے، میری خواہش نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت پر صبر کرنے والوں کو دو ایسی عظیم چیزوں کا وعدہ کیا ہے، اس میں سے ہر ایک چیز دنیا اور دنیا میں جتنی خزانے ہیں اس سے بہتر ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر ہم جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ نے تین چیزوں کا وعدہ کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. اللہ کی برکت ایک طرف، دوسری رحمت، اور تیسرا اللہ نے کہا کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. انہوں نے کہا تینوں میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے، دنیا کی پوری دولت میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ مومن کب کہے گا
جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اس کو یقین ہو. اور تقدیر پر یقین میرے بھائیوں دو مرحلہ ہے اصل میں. اس کا ہمارا یہ اسٹیج بتائیں گے ہم لوگ، لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک آدمی تقدیر سے راضی ہو جائے، تقدیر پر اعتراض نہ کرے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے، یہ ایک ایمان کا مرحلہ ہے. دوسرا اس سے بڑھ کر کہ اللہ کی تقدیر پر خوش ہو جائے، اس کو پورا اطمینان ہو، ذرا بھی اس کے دل میں اعتراض نہ ہو اللہ کی تقدیر پر. یہ جو ہے سبحان اللہ متقی پرہیزگار اولیاء کا مقام کہ اللہ کی تقدیر سے راضی برازا، بالکل جو ہے کوئی اعتراض نہیں، خوش، اس پر جو ہے پورا اطمینان. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. ان کے سکرات کے حالت میں کیا کہتا ہے؟ اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس. کس پر مطمئن؟ یہ نفس کو اطمینان کس پر؟ اللہ کی شریعت پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے شرعی امر یعنی شریعت پر، اللہ کے قدری امر اللہ کی تقدیر پر، دونوں پر جو ہے اس کو اطمینان تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو راضی ہو کر اور تجھ سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف، پروردگار کی طرف پلٹ جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ تقدیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے غیر مسلم جن کو تقدیر پر ایمان نہیں، کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، بڑی محنت، مشن میں کامیاب نہیں ہوتے، مقصد میں فیل ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو خودکشی کر لیا، جی گلے میں پھندا ڈال کر مار لیا، زہر پی لیا، جی پیٹرول ڈال کر اپنے آپ کو جلا لیا. نعوذ باللہ. دنیا میں بھی خیریت نہیں، آخرت میں بھی خیریت نہیں. پریشان لوگ ہوتے ہیں، پریشان ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. غالب نے کہا تھا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اسلام کی جو رہنمائی ہے، اس کے جو عقائد ہیں، وہ مومن کے لیے یعنی سبحان اللہ خیر و برکت، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. ساری خیر، سارا خیر اور ساری کامیابی اسی میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ساری چیزیں لکھی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. تمہیں جو کچھ نہیں ملا ہے اس پر تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، نہ یہ نہ وہ. اگر تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، حسرت کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر اللہ نعمت دیا ہے تکبر کرنے کی ضرورت نہیں، اترانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھا ہے. تو تقدیر جیسا کہ ہم نے کہا، شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دو اس کا لیول بتا رہے ہیں، اور دو میں دو تقسیم چار ہے تو ٹوٹل. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہمارا یہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کے بارے میں پوری طرح سے واقف ہے، ہر مخلوق کے بارے میں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان، ہر مخلوق کے بارے میں اسے علم ہے کہ اس بندے کو کیا ہوگا، کتنے سال تک جیے گا، کیا عمل کرے گا، کتنا رزق کمائے گا.
ایمان کی حالت میں رہے گا یا کفر کی حالت میں رہے گا، نعوذ باللہ، ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں، ساری چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عرش اس سے پہلے تھا، عرش کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پین کو پیدا کر کے کہا لکھو۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو بھی ہوگا آخر وقت تک لکھو، جو بھی ہوگا۔ یہ کب؟ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے کی بات ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تقدیر کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، سر من اسرار اللہ، اللہ کے سیکریٹ چیزوں میں سے ایک چیز ہے، راز، یہ اللہ کے راز ہے، اللہ ہی کو معلوم۔ اور تقدیر کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے پرفیکٹ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کا علم ہر لحاظ سے کامل، اس میں ذرا بھی نقص نہیں، مکمل۔ ہم لوگوں کا علم کچھ نہیں ہے۔ انسان کمپیوٹر بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، مینوفیکچر، ٹھیک ہے؟ اب بنانے والا، اب اس آئی پیڈ کا بنانے والا، یہ فون کا بنانے والا، یہ کیمرے کا بنانے والا، اس کو معلوم ہے کتنے دن تک اس کی لائف ہوگی۔ وہ بتاتا ہے کہ اتنے سال میں جو ہے تک یہ اس کی لائف۔ بلڈنگ بناتا ہے، اب وہ بولتا ہے بلڈنگ بنانے والا اس کی لائف اتنے سال کی ہے، بولتا ہے۔ انسان کا علم ناقص، پھر بھی اس کے باوجود اس کی تجربے کی روشنی میں کیا بولتا ہے؟ بھائی اس کی لائف اتنی، بھائی بولتا ہے۔ انسان کے علم کے مقابلے میں اللہ کا علم، سبحان اللہ، اس کا علم جس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں، ہر لحاظ سے مکمل۔ اس کو معلوم ہے فرعون ایمان نہیں لائے گا، ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، وہ فلاں بندہ ایمان لائے گا، معلوم ہے اس کو۔ ایمان لانے سے پہلے معلوم ہے۔ قدریہ ایک فرقہ ہے، تقدیر کا انکار کرنے والے، ان کا یہ عقیدہ ہے اللہ کو معلوم نہیں، کب ہونے کے بعد معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ فرعون کفر کی حالت میں مرے گا، یہ قدریہ کا عقیدہ ہے۔ اب تم اللہ کی عزت کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے چیز کے واقع ہونے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ، تو اللہ میں اور خالق میں اور مخلوق میں، بندے میں کیا فرق رہ گیا؟ جب اللہ کو معلوم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایک مخلوق میں اور خالق میں کیا فرق ہو گیا؟ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم پرفیکٹ ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، جی ہر چیز کا علم ہے، اس کے علم میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں۔ یہی جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے قرآن کریم میں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اور زمین میں جو بھی ہے وہ جانتا ہے، اور ساری چیزیں ایک کتاب میں ہیں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں،
اور بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے تقدیر میں جو لکھا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل ہے۔ تقدیر میں جو لکھا گیا ہے اس کے حساب سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے جو حساب و کتاب ہوگا، یہ جو ریکارڈ تیار ہو رہا ہے ہمارے جسموں میں، یہاں گردن میں فرشتے جو لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، اور ہر جسم کے ہر حصے میں، یہ ریکارڈ کی روشنی میں آپ سے سوال ہوگا۔ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی روشنی میں سوال نہیں ہوگا۔ تقدیر میں جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل، اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ ایسا ہی کرے گا، وہ لکھ کر رکھا ہے، اس کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، چوائس ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھائے اس کو، اما شاکرا و اما کفورا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ بتایا، چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو وہ ناشکرہ بنے، لیکن اللہ کو معلوم ہے اس کے علم کی بنیاد پر یہ بندہ ناشکرہ بنے گا، یہ بندہ شکر گزار بنے گا۔ یہ اس کے علم کے پرفیکٹ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ کا علم بالکل پرفیکٹ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں، آسمان میں، تمہارے اندر کوئی بھی اگر مصیبت اگر ہوتی ہے تو یہ کتاب میں ہے، اس کے واقع ہونے سے پہلے اللہ لکھا ہوا ہے، بے شک اللہ پر یہ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تب لکھا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہے، اس کی مدت کتنی ہے، جی یہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، اس کی موت کب آئے گی۔ لیکن افسوس ہے یہ تقدیر کے انکار کرنے والوں پر، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم پرانا نہیں ہے، بعد میں ہونے کے بعد ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی گستاخی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں ان کے شاگردوں نے کہا، بصرہ میں کچھ لوگ ہیں عراق میں، ان کا عقیدہ ہے کہ تقدیر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ان سے ملو تو بتاؤ کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بری ہوں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں۔ پھر اس کے بعد حدیث جبریل جس میں ایمان کیا ہے، تقدیر کا ذکر، یہ سب حدیث سناتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ہم نے پہلا اسٹیج سنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری قسم یہ ہے اللہ نے اس کو ایک کتاب میں لکھا ہے۔ دو چیزیں، اللہ جانتا ہے، دوسری چیز کیا، ریکارڈ میں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی، سارے مخلوقات کی تقدیروں کو بنایا آسمان و زمین سے پہلے، آسمان و زمین کے پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا اس وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ تم لکھو۔ تو بات یہاں صاف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جو تقدیر پر ایمان، اس کے بارے میں نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے واقف ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لکھا ہے کتاب میں، لکھا ہوا کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا لیول، دوسرا درجہ تقدیر پر ایمان کا وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کا ارادہ ہی ہونے والا ہے، پورا ہونے والا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو پوری کی پوری انسانیت، سارے کے سارے لوگ مل کر اگر آپ کو ایک فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے تو ہی ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اس پر معتزلہ اس کو مانتے نہیں، کیا بولتے ہیں معلوم؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ایمان چاہا، ایمان لاؤ بولے اللہ تعالیٰ، لیکن فرعون ایمان نہیں لایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا فرعون سے ایمان لانے کے لیے، فرعون ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ایمان لانے کی تھی اور فرعون کی مشیت ایمان نہیں لانے کی۔ کس کی مشیت غالب ہوئی؟ کس کا ارادہ غالب ہوا؟ معتزلہ کے خیال کے مطابق فرعون کا ارادہ غالب ہوا۔ اللہ نے ایمان چاہا فرعون سے، فرعون نے نہیں چاہا، ایمان نہیں لایا۔ ہم لوگ بولتے ہیں نہیں، اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا فرعون کو، جیسے سب کو حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے نہیں چاہا کہ فرعون ایمان نہیں لائے، اس لیے فرعون ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ فرعون ایمان لائے، اس لیے فرعون ایمان نہیں لایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے دل، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ایمان پر مضبوط نہیں کر دیتے، ثابت قدم نہیں کر دیتے، قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ ہم نے آپ کو ایمان پر مضبوط کیا۔ کس کا فضل ہے بھائی؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں بھائی؟ کوئی حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء۔ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کے جیسا، جیسا چاہے پلٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے چاہے پلٹاتا ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان ظالموں نے یہ واقعہ نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ، ان پر جھوٹ ہے، حالانکہ ان کی طرف سے ایسی باتیں نہیں ہیں، توحید پر اور سنت پر قائم تھے، بڑے سنت کے اور توحید کے جو شہدائی تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں گئے ان کے ساتھی کے ساتھ، ان کے شاگرد کے ساتھ مسجد میں گئے، دیکھا لوگ اپنے اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز میں لگے ہوئے ہیں، کوئی شیخ کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو شاگرد کے دل میں خیال آیا، خیال اس کے دل میں، بولا نہیں، وہ شاگرد کے دل میں خیال آیا، کیا لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کی عزت ہی نہیں دے رہے ہیں، سب اپنے اپنے کام میں بزی ہیں۔ کہہ رہے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا، دیکھا اتنے میں لوگ لپک لپک کر آ کر ملنے لگے، کیسے ہیں شیخ، خیرت سے، کیسے ہیں شیخ، سلام کرنے لگے، جی چومنے لگے۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا شیخ تھوڑی دیر پہلے لوگ جو ہے آپ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے، سیکنڈوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے آپ کی طرف جو ہے لوگ سب کے سب لوگ آ گئے آپ کی طرف۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے لوگوں کے دل میرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، میں جیسے چائے پلٹاتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اللہ سے بڑھ کر بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے دستگیر بولتے ہیں، کئی کو دستگیر بولے تو نعوذ باللہ، یعنی ہندو بھی نہیں بولیں گے، کافر لوگ بھی ایسا نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ لگو چالو کو تھے گتے چل لگو تھے گتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، نعوذ باللہ اللہ کا پیر جو ہے ماؤس کے چھلکے کے اوپر پڑ گا گتے، اللہ تعالیٰ پھسل گیا گتے، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کو پکڑ لیے گتے سہارا دے کر۔ اس کے واسطے دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ بڑا ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہوئے، استغفر اللہ، کتنا کفر اور شرک ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عزت نہیں کی، اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا ان مشرکوں نے، ان قبر پرستوں نے، ان اولیاء پرستوں نے۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، جبکہ زمین پوری کی پوری ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان پورے کے پورے لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ۔ کتنی بڑی عظمت اللہ تعالیٰ کی۔ حدیث میں آتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ میں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، اس کی کان کی لول کی، یہ جو ہے اس کو کان کی لول کی بولتے ہیں، اس کے اور کاندھے کے درمیان 500 سال کا ڈسٹینس ہے۔ کتنا بڑا ہوگا فرشتہ ہوگا؟ کتنے سال کا؟ 500 سال کا ڈسٹینس، مسافت 500 سال کی، اس لول کی اور کاندھے کے درمیان۔ اللہ کے ساتھ کیسی گستاخی کرتے ہیں نعوذ باللہ دن اور رات، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں۔ بہرحال میرے بزرگوں، تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی غالب، اللہ کا ارادہ ہی غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہے وہ نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ قرآن ہدایت ہے اس آدمی کے لیے جو استقامت، سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ نہیں سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر تم ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق ہوگی تو تم سوچو گے،
اللہ کی توفیق ہوگی تو تم چاہو گے، عمل کرو گے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں دیکھیے انسان کو بھی اللہ نے کہا کہ انسان چاہتا ہے، یعنی ہماری مشیت ہے، ہمارا ارادہ ہے، اپنی مرضی سے ہم جاتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم خریدتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم کھاتے ہیں۔ ہماری مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے ہماری مرضی۔ انسان کی مرضی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے خریدتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لیکن یہ ساری مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی، اللہ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر میں جو ارادہ ہے، قدری مشیت قدریہ بولتے ہیں، یہ پوری کائنات کا نیا ایک سسٹم بنایا، ارادہ اس کا ہے، اس ارادے کے مطابق ہی انسان عمل کر سکتا ہے، اس مشیت کے بغیر، ارادے کے بغیر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تیسرا اسٹیج ہوا۔ پہلا اسٹیج میں نے بتایا، یعنی شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تفصیل میں ہم نے بتایا کہ تقدیر کے 4 اسٹیج ہیں۔ نمبر 1 لیول، ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے خالی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے اس کو تقدیر میں لکھ لیا ہے، لوح محفوظ میں ریکارڈ کر لیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ چوتھا اسٹیج ہے تقدیر کا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا اور تم جو عمل کرتے ہو اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارے سارے اعمال کا خالق اللہ ہے۔ عمل ہم کرتے ہیں لیکن خالق کون ہے؟ یہ مسجد ہے، اس مسجد کو بنانے والا کون ہے؟ انجینئر، ٹھیک ہے، لیکن اس مسجد کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سمجھے؟ ایک کپڑا بنانے والا انسان ہے، لیکن اس کپڑے کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ انسان کرتا ہے، بریانی بناتا ہے، چاول سب کچھ کر کے، ٹھیک ہے، بریانی بنایا انسان، بریانی کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری اسکول میں ایک بار گیا، شروع کی بات ہے، جونیئر کے جی میں پوسٹر، عام طور پر پوسٹر ملیں گے آپ کو، گاڈ میڈ، اللہ نے بنایا، کیا کیا؟ پہاڑ، درخت، آسمان، ندیاں، سمندر، مین میڈ، انسان کا بنایا ہوا، کیا؟ بلڈنگ، ہوائی جہاز، ٹرین، بس۔ صحیح ہے کیا یہ؟ غلط، غلط، اللہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ بھی گاڈ میڈ، وہ بھی گاڈ میڈ، مینوفیکچر کیے ہو تم۔ کیوں؟ یہ جو بلڈنگ بنی ہے، اللہ تعالیٰ جو مٹیریل بنایا ہے اس مٹیریل کو چھوڑ کر بناؤ تم، دیکھیں گے سیمنٹ کو پیدا کرنے والا کون؟ پتھر کو پیدا کرنے والا کون؟ بالوں کو، مٹی کو، پانی کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مٹیریل سے ہی تم بلڈنگ بناتے ہو، ہوائی جہاز بناتے ہو، ٹرین بناتے ہو، ساری چیزیں بناتے ہو۔
اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مٹیریل کو چھوڑ کر بناؤ، دیکھیں گے بنا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو انسان جو چیزیں بناتا ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ ٹیبل ہے جی، یہ پاٹل ہے، انسان نے بنایا، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ واللہ خلقکم وما تعملون، ہمارے عمل کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، ہمارے عمل کو بھی پیدا کرنے والا اللہ۔ عمل ہم کرتے ہیں لیکن پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، انسان خود اپنے عمل کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آیا کہ تقدیر کا انکار کرنے والے یہ مجوس ہیں، کیونکہ مجوس کے پاس عقیدہ ہے کہ جو ہے خیر کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، شر کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے۔ تو تقدیر کا انکار کرنے والے ایک سے زیادہ گویا خدا کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوئی، تقدیر کا یہ چوتھا ایمان، تقدیر پر جو ایمان لانا ہے اس کا چوتھا لیول یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں ہاتھ سے، یہ ہاتھ کو پیدا کرنے والا اللہ جی۔ دماغ استعمال کرتے ہیں، پیدا کرنے والا دماغ کو اللہ۔ جو مٹیریل ہم استعمال کرتے ہیں اس کا پیدا کرنے والا اللہ۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں تقدیر کے مسئلے میں، دوسرا عقیدہ ہے بعض لوگوں کا، جہاں تقدیر کا انکار کرنے والے ایک لوگ ہیں، ایک قسم کے لوگ ہیں، دوسرے لوگ اس کے خلاف کیا بولتے ہیں؟ انسان مجبور بھائی، کیا بھی اسے مرضی نہیں، پتے کی طرح ہے، انہیں ادھر ہوا آئے تو ایسے چلیں گے، ادھر ہوا چلے تو ایسے، اس کی کیا بھی مرضی نہیں۔ قدریہ ان کو کہتے ہیں، ان کو جبریہ کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ انسان مجبور ہے، کیا بھی اس کے چوائس ہے۔ یہ غلط ہے۔ انسان کو اللہ نے چوائس دیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، انسان اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے جاتے ہیں جی ہوٹل میں، یہ دیو بھائی، وہ لاؤ بھائی، مارکیٹ کو جاتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کوئی مجبور ڈنڈا رکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں تمہیں یہ خریدنا بول کر؟ نہیں، نماز کو آتے ہیں ہم لوگ، فجر نماز کو کوئی ڈنڈا رکھا ہوا ہے سر پر کھڑ کے نماز پڑھنا ہے بول کر؟ نہیں، انسان کی مرضی ہوتی ہے، چاہے تو سوتا ہے، چاہے تو نماز کو آتا ہے کیا نہیں؟ تو انسان مجبور نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھے ہیں کہ نہیں مجبور ہے انسان، انسان کی کیا بھی چوائس نہیں۔ ایک طرف یہ بولنے والے اور ان کے بالکل برخلاف دوسرے لوگ جو تقدیری کا انکار کرنے والے۔ ہم اہل سنت و جماعت بیچ کے راستے میں، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ کا راستہ۔ اللہ نے لکھا ہے تقدیر، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا، ہماری مرضی کا کوئی اعتبار نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں انسان کو اختیار اللہ نے دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ تو یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے، یعنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں تقدیر کے انکار کرنے کے بعض لوگوں نے انکار کیا، بعض لوگوں نے غلو کیا، اور نعوذ باللہ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اور تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم پر، اور اس کی وجہ سے ایمان ہمارا بڑھتا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اور تقدیر کی وجہ سے ایک بات یہ بالکل واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنے طور پر کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ ہمارا کام اللہ سے مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، ہمارا کام یہی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اللہ توفیق دے گا تو ہی تو ہم مانگیں گے۔ تو ہمیں
ہر لمحے اللہ کے اس انعام کا، اس احسان کا اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے خالص توبہ ہمیں عطا فرمائے، خالص توبہ، ایسا توبہ جو بالکل ہی اللہ کے لیے خالص، ایسا توبہ اللہ تعالیٰ توفیق دے مرنے سے پہلے، اس کی دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا آخری عمل کا حساب ہوتا ہے، آخری عمل کا حساب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی تقدیر میں۔ ایک معتزلی نے ایک عالم سے، اہل سنت جماعت کے عالم سے ڈیبیٹ کیا، کہا کہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کیا نہیں ہوگا، تو پھر انسان کو کیوں سزا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے کہا بتاؤ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، چاہے تو دیتا ہے چاہے تو روکتا ہے، یہ اللہ کی چیز ہے یا بندے کی چیز ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی چیز ہے۔ تو اللہ کی چیز ہے تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے۔ آپ جو ہے اس پر اللہ سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کو معلوم ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی رسالت کا مستحق کون انسان ہے، ان کی مرضی کے برابر نہیں، ان کی مرضی کا اعتبار نہیں ہے، تو اللہ کو معلوم ہے ہدایت کا کون مستحق ہے، اس کا علم اتنا پرفیکٹ، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہمارا کلام لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت نصیب فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔